اس کے بعد اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، لیکن ویکینڈ پر گھر آئی تو بڑی بہن اور شادی شدہ کزنز سے ضرور اس بارے میں بات کی۔ سب نے یہی نصیحت کی تھی کہ یہ دوستیاں صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہیں۔ تم اپنی کتابوں کے ساتھ وقت گزارو، کتابیں تمہیں بہترین صلہ دیں گی۔ ان خرافات سے دور رہنا اور کلاس کی تعلق داری کلاس میں چھوڑ کر آیا کرو۔ اس نے سب کی باتیں پلے باندھ لی تھیں، جبکہ نانی اماں ابھی تک بے یقین بیٹھی تھی۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ آپ کی قسم نانی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ انہوں نے اپنے 70 سالہ جھریوں بھرے ہاتھوں کو تعصب سے رگڑا۔ بیٹیا، یہ بھی قرب قیامت کے آثار ہیں۔ نین تارا کو لاہور شفٹ ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ تب اس کی بے نیازی میں پہلا پتھر پڑا۔ ایک اجنبی نمبر سے آنے والی کال اس نے حسب سابق نہ اٹھائی تو میسج آیا تھا۔ انہی عادتوں نے تو گرویدہ کیا ہے۔ نین تارا نے چند لمحے سوچا، پھر سر جھٹک کر ٹیکسٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ میسج گویا بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ اس کے بعد تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کے لمحے لمحے کی باتیں اسے اس کے موبائل پر کوئی اجنبی بتاتا۔ وہ پڑھتی، گھبراتی، غصہ کھاتی اور پھر ڈیلیٹ کر دیتی۔ نمبر بلاک کرتی تو دوسرے نمبر سے رابطہ کر لیا جاتا۔ گھر میں اس نے نئی شادی شدہ بہن اور نانی کے سوا کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ نانی انہی کے گھر رہتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کے گھر میں ان کے لیے جگہ نہ تھی۔ نرمین، تارا نے کہا، سیم بدل لو۔ آج کل لڑکے شرطیں لگا کر بھی لڑکیوں کو پٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ہی چکر نہ ہو۔ نانی نرمین کی بات سن کر اور ہراساں ہو گئی تھی۔ وہ ان کی پکی سہیلی تھی۔ بچپن سے اب تک وہ سب باتیں انہی کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، سو اب بھی ان کے سامنے ہی نئی سم موبائل میں ڈال لی، لیکن بے سود۔ تیسرے ہی دن اس کا میسج آ گیا تھا۔ اور کوشش کر لو تارو، میں جن ہوں اور تم پر عاشق ہو گیا ہوں میری کالی پری۔ ٹیکسٹ پڑھ کر جتنا اسے غصہ آیا تھا، الوینا اتنا ہی ہنس رہی تھی۔ یار کیسا آدمی ہے، کھرا سچ بولتا ہے۔ تمہیں بھی کالی لگتی ہوں میں؟ تارا کو سچ مچ صدمہ ہوا تو اس نے وینا کو دھکا دیا۔ گندمی سے قدرے صاف رنگ، شفاف جلد پر گہری بھوری آنکھیں، جن کی خاص بات لمبی لمبی پلکیں تھیں۔ اوپر سے صاف ستھرا رہنے کی عادت اسے عام سے ہمیشہ خاص بنا دیتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو کبھی بھی نہ تھی، لیکن اسے خوبصورت دکھنا آتا تھا۔ آج جو سرخ اور سبز بینڈ بازو میں پہنا تھا نا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بس نیل پالش کی کمی تھی۔ صبح وہ بھی لگا کر آنا۔ میں تیرا حسن کلائیوں سے ہاتھوں تک دیکھوں، لیکن چائنا کا بیگ مت لانا ساتھ۔ آئی ہیٹ دیٹ بیگ۔ اس نے برقع اوڑھنا شروع کر دیا تو رات کو پیغام آیا، لگتا ہے میری تعریف کے بعد ہی غصہ آیا ہے۔ چلو اچھا کام ہے، بس اسکارف تھوڑا بڑا لیا کرو۔ آج 3-4 بال نظر آ رہے تھے۔ وینا پڑھ کر ہنستے ہنستے اس کے بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو جاتی، جبکہ وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتی رہتی۔ تارا یار، مجھے اس بندے سے بات کرنے دو۔ بس ایک میسیج ہی کروں گی کہ میں بے تحاشا ہنسنا چاہتی ہوں۔ ہاں، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ مراسی ہے؟ نہ فیصلہ بادی بھی ہو سکتا ہے۔ وینا سارے دانت نکال دیتی اور کبھی دلائل دیا کرتی کہ بندہ سچ میں تم پر مر مٹا ہے۔ پر تارا نے طے کر رکھا تھا کہ جو ہے جیسے ہے ویسے ہی چلنے دینا ہے۔ اب ہاسٹل کی سب لڑکیاں اسے دیکھ کر باتیں کرتے ہوئے جھجک جاتی تھی۔ اس نے اپنے کردار سے جو عزت کمائی تھی، اسے بنائے رکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ بات کرنا شروع ہو جاتی تو ہی عام سی لڑکی بن جاتی، لیکن اب جانے کیا ہوا کہ وہ خود سے کیے وعدے پر قائم نہ رہ سکی اور 4 ماہ بعد اسے جواب دے ہی دیا تھا۔ وہاب کی بدلی لاہور تھانے میں ہو گئی ہے۔ کہو تو اس کو کہہ دوں تمہیں گھر لے جائے گا۔ ہاسٹل سے تو بہتر ہی ہوگا، اور کوئی نہیں تو تیرا ماموں تو حال چال پوچھ ہی لے گا۔ نانی اس کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ کل سے موسم نے اس پر اثر کیا تھا۔ نزلہ، سینے کی جکڑن اور بخار کو اس نے گویا دعوت دے کر بلایا تھا۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ پھر ہاسٹل میں گھر جیسی دیکھ بھال بھی نہ تھی، اسی لیے نانی نے تجویز دی تھی کہ ماموں کی طرف چلی جاؤ۔ ماموں کا تیسرے نمبر والا بیٹا وہاب پولیس میں تھا، اور وہ واحد ہستی تھی جس کی اپنی دادی یعنی نین تارا کی نانی سے روزانہ کی بنیاد پر بات ہوتی تھی۔
اب اس کا تبادلہ لاہور ہو گیا تھا تو نانی اس لیے خوش ہو کر مشورے دے رہی تھی کہ ماموں کی طرف چلی جاؤ، 2 لوگ تو خیال رکھ ہی لیں گے۔ پتہ نہیں نانی آپ کب تسلیم کریں گی کہ ماموں آپ کے بیٹے نہیں ہیں، بس مامی کے شوہر ہیں۔ انہوں نے آپ کو کبھی ماں سمجھا نہیں تو ہمیں کیا درجہ دیں گے؟ ویسے بھی میں مامی کی بات بھولی نہیں ہوں، انہوں نے کہا تھا جوان لڑکی ہے، جانے کس کردار کی ہو، میں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، 1000 ہاسٹل ہیں، ادھر بھیج دیں نفیسہ، اب اپنی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی میرے سر پر سوار نہ کرنا۔ نانی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ نے واقعی زیادتی کی ماموں کے ساتھ، وہ سب سے بڑے تھے، ان کی شادی بھی آپ پہلے کر دیتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ نین تارا نے بامشکل بات مکمل کی۔ فون کی دوسری طرف نانی نے ٹھنڈی آہ بھری، بیٹیا سعید 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تمہارے نانا گزرے تو میں مانو گھبرا ہی گئی، اس لیے سعید سے پہلے بچیوں کی شادیاں کرتی گئی۔ سچ کہوں تو رشتہ دار بھی یہی کہتے تھے کہ پہلے بچیاں بیاہ لو پھر بہو لانا، بس اسی کے بیچ سعید کے دل میں گرا پڑتی گئی۔ 39 کا تھا سعید جب اس کی شادی ہوئی، اس کے ساتھ والوں کے 2 بچے تھے، قسمت سے میں لڑکی 20 سال کی بیاہ لائی، اس نے تگنی کا ناچ ہی نچاڑ ڈالا۔ ادھر سعید سے کہتی کہ اپنی اور اپنی بیٹیوں کی خاطر تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ادھر مجھے ایسے ایسے تانے دیتی کہ میں نے ایک بار کہہ دیا بی بی اتنا بڈھا لگتا ہے، میرا بچہ تو دفع ہو جاؤ۔ اس بات کو سریا نے توڑ مروڑ کر ایسا پیش کیا کہ سعید میرے منہ در منہ ہو گیا، کہنے لگا پہلے بیاہتی نہیں تھی، اب اگر مجبور ہو کر شادی کر دی ہے تو کہتی ہو سریا مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ احسان مانو اماں اس کا جو اس کل کی بچی نے مجھے قبول کر لیا ہے، اتنی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، وہ پھر بھی وفا نبھا رہی ہے، آپ ماں ہو کر ڈائن بن گئی ہو۔ یہ الفاظ تیرے باپ نے بھی سن لیے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ماں جیسی عزت دی اور ماں ہی کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے، نہیں تو میں نصیبوں جلی کہاں جاتی، میری نہ سمجھی تھی یا خود غرضی، پر سعید معاف بھی تو کر سکتا تھا، مگر اس نے آج تک مجھے معاف نہیں کیا۔ بوڑھے آنسو تارا کے دل پر گرنے لگے تو اس نے گھبرا کر سوری کہا، آگے سے پوپلے منہ کی ہنسی نے کانوں کو جلا بخشی۔ ارے بیٹیا وہاب نے میرے سارے گلے دور کر دیے ہیں، اب احساس زیاں نہیں ہوتا، یعنی کہ پھر وہاب نامہ؟ نو وے نانی پلیز، اب اور نہیں۔ دوسری طرف وہ اور ہنسی تھی، ایسا کرو جو شاندہ بنا کر پیو 3 4 بار، جوان جہان ہو خود اٹھ کر بناؤ، ادھر تیری میاں تو آنے سے رہی۔ اس نے اوکے کہہ کر دعائیں لے کر فون بند کر دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، جو ایک جوابی میسج وہ سینڈ کر چکی تھی وہی اسے کافی سے زیادہ لگ رہا تھا۔ سوپ پیو، اس کا دل ہی جل گیا، وہ جو سوچ رہی تھی اب کبھی جواب نہیں دینا، متضاد سی کیفیت میں واٹس ایپ پر لکھ بیٹھی، ماش کی دال بن رہی ہے، بس میں وہ تو تمہارے سر پر انڈیل دوں، شاید دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ وہ اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ اس کے میسج اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں، لیکن وہ جانتی تھی در حقیقت ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ پرواہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ کسی کے لیے اتنی اہم تھی کہ 4 ماہ سے مسلسل بے روحی کے باوجود اس نے ہار نہ مانی تھی۔ کوئی اس کی بیماری سے پریشان تھا، آدھے آدھے گھنٹے بعد حال پوچھتا تھا۔ وہ سو جاتی تھی تو الوینا سے درخواست کرتا تھا، روم میں شور نہ ہونے دینا، اپنی دوسری میٹس سے چپ ہونے کی درخواست کر لو۔ یہ سارے احساسات بڑے رنگ برنگے تھے، جب سارے رنگ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو خوبصورتی گہنا جاتی ہے اور دیکھنے والی آنکھ متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی طرف فی الحال سارے رنگ ایک ایک کر کے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ 2:30 بجے کے قریب وینا یونی سے آئی تو وہ بدستور بستر پر دراز تھی، بکھرے بال اور کسل مندی میں مبتلا۔ تم نے کھانا کھایا؟ ماش کی دال کی لئی بنائی ہوئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ بھوک سے نڈھال وہ رونے والی ہو رہی تھی، پھر ٹن ٹن میسج آیا، روندو گرل بیک یارڈ میں چلی جاؤ، میں نے کسی کو بھیجا ہے، وہ بیک والی کیاریوں میں سوپ وغیرہ پھینکے گا، جا کر اٹھا لینا۔ نین تارا کی ہتھیلیوں میں بخار کے باوجود پسینہ آ گیا۔ نہیں نہیں، خبردار تم نے اگر کچھ ایسا کیا تو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی،
नैन तारा का दिमाग उबल पड़ा। वो फेंकने वाला है और इसमें मेडिसिन्स हैं और बाकायदा तुम्हारे नाम की चिट है। अगर किसी और ने उठा लिया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। गॉट इट। अलवीना ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा तो मजबूरन उसने भी शाल लपेटी और उसके साथ घसीटने लगी। वो जो ही पिछले छोटे से सहन में पहुंची, शहर के एक मारूफ रेस्तोरां का शापर नजर आ गया। वीना ने लपक कर उठाया तो तारा ने इधर उधर देखकर प्राइवेसी की तस्दीक कर ली। रूम में जैसे ही वीना सूप की प्यालियां लेकर आई तो नाइमा यानी तीसरी रूममेट ने बड़ी सी हाई की। ये सूप कहाँ से आया? नैन तारा चोर सी बन गई, मगर वीना ने अकड़ कर बताया, मैं लाई हूँ तारा के लिए, सर्दी और इसकी तबीयत की वजह से। वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। तब उसने पूछा था, चिट निकली थी? वीना ने गुलाबी कागज का टुकड़ा उसके हाथ पर धर दिया। फॉर सिमवन स्पेशल जैसा आम सा जुमला लिखा था, यानी उसने धमकी से उसे सूप पिलवा ही दिया था। अगर वो ना भी उठाती तो भी पकड़ी ना जा सकती थी। मैसी की मखसूस बेल हुई तो उसने सेल हाथ में पकड़ लिया। सूप पी लिया है तो ऐसा करो, अब टैबलेट्स भी खा लो, शाबाश। 3 तरह की गोलियां हैं ना शापर में, इन तीनों में से एक एक अभी खाओ, फिर रात 10 के करीब मैं कॉल करके याद करवाऊंगा। उसने खामोशी से दवा भी खा ली। प्यालियां धोने के बाद वीना उसके कंबल में घुस कर लेटी तो उसका सेल भी उठा लिया। उसका शुक्रिया तो बनता है यार। नैन तारा कुछ ना बोली तो उसने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। वो तो गोया मुंतजिर बैठा था। फिर जो वीना की और उसकी चैट स्टार्ट हुई तो बात दूर तक निकलती चली गई। भाई जी, आप क्या हमेशा ही ऐसे वेले होते हैं? बहना जी, मैं कोई आप हूँ, इनकम टैक्स में जॉब करता हूँ। आप यूनी में नहीं होते, वहाँ मेरे मौक्कल होते हैं जो तुम्हारी सहेली के अतराफ रहते हैं। मुझे तो आप खुद कोई जिन लग रहे हैं। वीना ने नाक चढ़ाकर टेढ़े मुंह वाली शक्ल भेजी। इस हिसाब से तो तुम चुड़ैल हो, जिन की बहन चुड़ैल। इस तरह वो एक दूसरे के मुंह बोले बहन भाई बन गए और नैन तारा के फोन पर मैसेजिंग और कॉल्स का तबादला शुरू हो गया। वीना ने अपने पुलिस वाले हस्बैंड की वजह से अपना ज़ाती नंबर शेयर नहीं किया था।